السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارہ حاملہ تھی، لیکن اس نے یہ بات ابھی تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ لیکن روزانہ صبح اسے دروازے پر ایک تحفہ ملتا، کبھی بچوں کے کپڑے، کبھی کھلونے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر تحفے کے ساتھ ایک پرچی ہوتی، جس پر بچے کی پیدائش کی تاریخ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مرنے کی تاریخ بھی لکھی ہوتی۔ سارہ خوفزدہ ہو گئی۔ آخری تحفے میں ایک چھوٹے بچے کے ناپ کا کفن تھا۔ سارہ نے پولیس کو بلانے کا سوچا، لیکن جب اس نے تحفے بھیجنے والے کا ایڈریس ٹریس کیا تو وہ اس کے لاہور کے ایک قدیم اور گنجان آباد علاقے کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں کے درمیان استادہ وہ دو منزلہ حویلی نما مکان اپنی ظاہری بناوٹ میں جتنا شاندار اور پروقار نظر آتا تھا، اس کے اندر کی فضا اتنی ہی پرسکون اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ مکان دراصل دو حصوں میں تقسیم تھا۔ نچلے پورشن میں اسامہ اور اس کی نئی نویلی دلہن سارہ رہائش پذیر تھے، جبکہ دیوار سے جڑا دوسرا حصہ اور اوپر والی منزل اسامہ کے بڑے بھائی اور اس کے بیوی رخسانہ کے زیر استعمال تھا۔ بظاہر تو یہ دو الگ گھر تھے، لیکن ان کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور درمیان میں صرف ایک 3 فٹ اونچی دیوار حائل تھی، جسے عبور کرنا کسی بھی بچے یا بڑے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دونوں گھروں کا آنا جانا ایک ہی تھا، اور دروازے اکثر کھلے رہتے تھے۔ سارہ ایک انتہائی معصوم، کم گو اور بلاں کی حسین و جمیل لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں حیا کی چمک اور چہرے پر ہر وقت ایک دھیمی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی سادہ اور متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے برخلاف اسامہ کا خاندان خاصا دولت مند اور اثر و رسوخ والا تھا۔ اسامہ نے سارہ کو پسند کر کے شادی کی تھی، اور گھر والوں نے بھی خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ خاص طور پر سارہ کی جیٹھانی رخسانہ نے تو سارہ کو پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ رخسانہ عمر میں سارہ سے کافی بڑی تھی اور بے اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارہ کو اپنی دیورانی کم اور بیٹی زیادہ سمجھتی تھی۔ سارہ بھی اپنی جیٹھانی کی محبت کی گرفتہ تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں رخسانہ سے مشورہ لیتی، اور رخسانہ بھابھی بھی دن رات سارہ کی خدمت میں لگی رہتی۔ کبھی اس کے لیے پسندیدہ کھانے بناتی، اور کبھی بازار سے اس کے لیے کپڑے لاتی۔ گھر کا ماحول اتنا مثالی تھا کہ محلے والے مثالیں دیتے تھے۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، اور زندگی بہت پرسکون انداز میں رواں دواں تھی کہ اچانک قدرت نے ان پر مہربانی کی، اور وہ خوشخبری آئی جس نے سارہ کو دنیا کو کوس و قزح کے رنگوں سے بھر دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے وجود میں ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اور جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ وہ امید سے ہے، تو اس کے لیے خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے اسامہ کو فون کیا۔ اسامہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ وہ آفس چھوڑ کر بھاگا بھاگا گھر چلا آیا، اور سارہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، سارہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں اس بچے کو شہزادوں کی طرح پالوں گا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ لیکن سارہ کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ شاید یہ ماں بننے کا ابتدائی خوف تھا، یا پھر عورت کی چھٹی حص جو اس آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے اسامہ کا ہاتھ تھام کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اسامہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کی نظروں سے، بری باتوں سے۔ ہم ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، پلیز کم از کم پہلے 3 مہینے گزر جانے دیں۔ ڈاکٹر نے بھی احتیاط کا کہا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خوشی کو جتنا چھپا کر رکھا جائے وہ اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ اسامہ نے مسکرا کر اس کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم چاہو۔
یہ ہمارا ننھا سا راز رہے گا، ہم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات گھر میں کسی سے نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ساتھ والے گھر میں رہنے والی رخسانہ بھابھی بھی سے نہیں۔ حالانکہ سارہ کو ان سے چھپاتے ہوئے برا لگ رہا تھا، مگر اسامہ نے سمجھایا کہ احتیاط ضروری ہے۔ یوں دن گزرنے لگے۔ سارہ اپنی حالت چھپانے کی پوری کوشش کرتی۔ اگر کبھی اسے کہہ آتی تو وہ باتھ روم کا نلکا زور سے کھول دیتی تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور وہ ڈھیلے کپڑے پہنتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک صبح جب اسامہ آفس جا چکا تھا اور گھر میں سناٹا تھا، دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ گھنٹی کی آواز بہت مختصر تھی، جیسے کوئی دبا کر فوراً سے غائب ہو گیا ہو۔ سارہ کچن میں تھی۔ اس نے ہاتھ پہنچے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں کوئی وہم و گمان نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر گلی سنسان تھی، دور دور تک کوئی زی رو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر دہلیز پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے خوبصورت گفٹ باکس پر پڑی، جس پر سرخ رنگ کا چمکدار کاغذ چڑھا ہوا تھا اور اوپر ایک سفید ربن بندھا ہوا تھا۔ سارہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا اسامہ نے اسے سرپرائز دینے کے لیے آن لائن کچھ منگوایا ہوگا، کیونکہ وہ اکثر ایسا کرتے رہتے تھے۔ وہ باکس اٹھا کر اندر لے آئی اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ باکس ہلکا تھا۔ اس نے بڑے شوق سے ربن کھولا اور ڈھکن ہٹا دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ڈبے کے اندر ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچے کا کھلونا تھا، ایک پلاسٹک کی گڑیا، لیکن وہ گڑیا نارمل نہیں تھی۔ اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں والی جگہ پر سیاہ گڑھے بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے گرم چیز سے آنکھوں پگھلا دی ہوں، اور اس کے پیٹ والے حصے پر سرخ رنگ سے، جو شاید نیل پالش یا پینٹ تھا، خون کے دھبے بنائے گئے تھے۔ کھلونے کے نیچے ایک سفید کاغذ کی پرچی رکھی ہوئی تھی، جس پر کمپیوٹر سے ٹائپ شدہ ایک کول مختصر مگر دل دہلا دینے والی تحریر تھی۔ آنے والے مہمان کا استقبال، لیکن صرف چند دنوں کے لیے۔ اور اس کے نیچے دو تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی تاریخ تقریباً 7 ماہ بعد کی تھی، جو بچے کی پیدائش، ممکنہ پیدائش کی تاریخ تھی، اور دوسری تاریخ اس کے اگلے ہی دن کی تھی، جس کے آگے لکھا تھا اختتام۔ سارہ کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھوٹ کر کلین پر گر گیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ خوفناک اور واضح دھمکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسامہ کو فون ملایا اور اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسامہ گھر آئیں جلدی سے۔ اسامہ سارہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فوراً سے آفس سے نکلا اور تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر جا پہنچا۔ جب اس نے وہ ٹوٹا ہوا کھلونا اور وہ منحوس پرچی پر دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ یہ کس کی گھٹیا حرکت ہے؟ اسامہ گرجا۔ سارہ تم فکر مت کرو، یہ یقیناً گلی کے کسی شرارتی بچے کا کام ہے، یا کوئی حاسد ہے جو ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ سارہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا اسامہ، خدا کی قسم سوائے آپ کو کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ پھر بھیجنے والے کو کیسے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں؟ اور وہ 2 تاریخیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ یہ کوئی جاننے والا ہے، اسامہ بہت قریب ہوگا، جو ہماری رگ رگ سے واقف کار ہے۔ اسامہ نے اسے گلے لگایا اور پانی پلایا۔ اس نے سارہ کو بہت تسلی دی، اور یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ لوگ ان باتوں میں الجھے ہوئے تھے کہ رخسانہ بھابھی آ گئیں۔
ان کے ہاتھ میں فروٹ کی ٹوکری تھی۔ سارا کا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ ہائے اللہ، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اسامہ، یہ سارا کیوں رو رہی ہے؟ رخسانہ نے آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگا لیا۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے وہ ڈبہ چھپا دیا، لیکن کیونکہ اسامہ نے منع کیا تھا کہ یہ بات بنائی کہ کچھ نہیں بھابھی، بس سر میں درد تھا اور تھوڑی سی ٹینشن تھی۔ رخسانہ نے سارا کا ماتھا چوما اور بولی، پاگل لڑکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے۔ دیکھو میں تمہارے لیے پھل لائی ہوں، تم کمزور لگ رہی ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ رخسانہ کا رویہ اتنا شفقت بھرا تھا کہ سارا کو شرمندگی ہوئی کہ وہ ان سے اپنی خوشخبری چھپا رہی ہے، لیکن خوف غالب تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ رخسانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، مگر جاتے جاتے کہہ گئی کہ رات کو کھڑکی دروازے اچھی طرح سے بند کر کے سویا کرو۔ آج کل محلے میں عجیب عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹانے کا زور کیا ہوا ہے، باندھا بھی ہوا ہے۔ رخسانہ کی یہ بات سارا کے دل میں کھٹک گئی۔ اگلے صبح سارا کے خوف میں شدت آ گئی جب اسے دوسرا تحفہ ملا۔ اس بار یہ تحفہ مرکزی دروازے پر نہیں بلکہ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے باہر رکھا ہوا تھا، جو گھر کی عقبے تھی، گلی میں کھلتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی گھر کے پچھواڑے تک آیا تھا اور اسے گھر کے اندرونی راستوں کا علم تھا۔ سارا نے پردہ ہٹایا تو کھڑکی کی دہلیز پر ایک مٹیالہ لفافہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر لرزتے ہاتھوں سے وہ پیکٹ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا، اس کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس میں ایک چھوٹے بچے کا سفید سوتی لباس تھا، لیکن وہ لباس صاف نہیں تھا، وہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے سگریٹ سے داغ دیے ہوں، اور اس پر راکھ ملی ہوئی تھی۔ ساتھ وہی منحوس پرچی تھی جس پر لکھا تھا، خوشی کا لباس تیار ہے، مگر کفن بھی تیار کرنا چاہیے، یہ وقت بہت کم ہے۔ ٹک ٹک، سارا وہیں کلین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی شرارت نہیں بلکہ کوئی بد روح، کوئی سایہ یا کوئی شدید دشمن اس کے اور اس کے بچے کے در پہ ہیں۔ اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ اسے ہر وقت لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ گھر کے پردے گرا کر رکھتی، روشنی جلاتی تو سائے ناچتے ہوئے محسوس ہوتے۔ اسامہ بھی شدید پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گھر کے باہر خفیہ کیمرے لگوانے کا فیصلہ کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی تحفہ آتا یا اس وقت بجلی گئی ہوتی یا پھر وہ ایسے زاویے پر رکھتا کہ رکھی ہوئی جہاں کیمرے کی آنکھ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اس دوران سارا کا وزن تیزی سے کم ہونے لگا، اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ رخسانہ بھابھی روزانہ آتی، سارا کی حالت دیکھ کر وہ بھی خود رونے لگتی۔ میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ اسامہ سے کہتی، اسامہ تم اسے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ، اس گھر میں ضرور کوئی چیز بھاری ہے، اور مجھے اکثر راتوں کو چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ رخسانہ کی ان باتوں نے سارا کے وہم کو یقین میں بدل دیا تھا کہ یہ کام کوئی انسان کام نہیں ہے بلکہ اسیبی چکر ہے، کیونکہ انسان ہوتا تو کیمرے میں آتا۔ سارا کا رخسانہ پر اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ واحد تھی جو اس کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک حیات لگتی۔ ایک رات سارا نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی بلی اور اس کے پیٹ پر بیٹھی ہے اور اسے نوچ رہی ہے۔ وہ چیخ چلا کر اٹھی اور سامنے اسے سنبھالا۔ صبح ہوئی تو رخسانہ بھابھی ناشتہ لے کر آئی۔ تم سے اٹھا نہیں جا رہا ہوگا، میں نے سوچا کہ پراٹھے بنا لاؤں۔ سارا نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں، میں آپ کا احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گی؟ رخسانہ نے پیار سے اس کا گل تھپ تھپایا تھا اور پاگل ہو گیا،
تم میری بہن ہو۔ اور ویسے بھی رخسانہ نے ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ انداز میں کہا، سارا مجھے لگتا ہے تمہیں یہاں سے کچھ دن کے لیے امی کی طرف چلے جانا چاہیے، یہ گھر شاید تمہیں راس نہیں آ رہا۔ سارا نے سوچا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر وہ چلی گئی تو اسامہ اکیلا رہ جائے گا، اور وہ چیز اسامہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ تحفوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر تحفہ پہلے سے بھیانک ہوتا اور یہ کہہ کر کریا ہوتا ور ہے، مردہ پر جس کا سر کٹا ہوا خون آلود کا ٹکڑا، اور ہر بار وہ پرچی جس پر بچے کے موت کی الٹی گنتی لکھی ہوتی۔ سارا اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ سارا کچن میں تھی کہ اسے دروازے کے نیچے سے کچھ سرکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گلابی کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک بہت بڑا سا لفافہ پڑا تھا جو سیاہ رنگ کے کاغذ میں لپٹا تھا۔ سارا کا دل چاہا کہ وہ اسے نہ کھولے، مگر ایک انجانی قوت نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اندر جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر سارا کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی، اور کیونکہ اس کا جسم سن ہو چکا ہے، وہ ایک سفید لٹھے کا کپڑا تھا، ایک بہت چھوٹا سا نومولود بچے کے سائز کا سلا ہوا کفن، جس پر عطر اور کافور کی تیز بو لگی ہوئی تھی جو مردہ خانے کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کارڈ تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، انتظار ختم، اب تیاری کر لو، آج رات ہم لوگ شادی پر ضرورت بھی ہیں۔ سارا کو ان کا دم گھٹ رہا ہے، وہ زمین پر گر گئی، لیکن اس پر خوف کی انتہا نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا کر دی۔ ایک ایسی ماں جاگ اٹھی تھی جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے موت سے بھی لڑ جھگڑ سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسے پتہ لگانا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے آنسو پہنچے اور اس سیاہ کاغذ کو غوروں سے دیکھا جس میں کفن لپٹا تھا۔ وہ سیاہ نام کاغذ عام گفٹ پیپر نہیں تھا، وہ ایک خاص قسم کا موٹا چارٹ پیپر تھا جو اکثر اسکول کے پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس پر ایک کونے میں بہت ہی چھوٹا سا باریک سا ایک سٹیکر لگا تھا جو شاید پیک کرنے والے نے جلدی میں اتارنا بھول دیا ہو۔ اس سٹیکر پر علاقے کی ایک چھوٹی سی مقامی اسٹیشنری شاپ کا نام بھٹی بک ڈپو تھا، اور قیمت 20 روپے تھی۔ لیکن جو چیز سہارا کو چکا دینے والی تھی وہ اس کاغذ کی الٹی سائڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا پیلا دھبا۔ سارا نے اسے سونگا، یہ ہلدی کا دھبا تھا، جیسے کسی نے سالن بنانے کے دوران یا فوراً بعد بغیر ہاتھ دھوئے اسے چھوا ہو۔ ہلدی کا نشان، داغ، اور وہ مخصوص عطر کی خوشبو۔ یہ خوشبو مردہ خانے کی نہیں تھی بلکہ ایک خاص پرانے زمانے کی تیز عطر کی تھی جو اکثر بڑی بوڑھیاں ساتھ لگاتی ہیں۔ سارا نے سوچا کہ یہ عطر تو رخسانہ بھابھی کے پاس بھی ہے، لیکن اس نے فوراً سے سر جھٹک دیا۔ نہیں بھابھی، تو میری ماں کے جیسی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ان کا فوکس مقصد ہی نہیں، وہ تو خود چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں۔ یہ ضرور کسی اور کا کام ہے جس نے شاید یہ عطر استعمال کیا ہے۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر پتہ کرے گی۔ اس نے برقع پہنا اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ رکشہ لے کر سیدھی اس بھٹی بک ڈپو پر گئی۔ دکاندار پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ سارا نے اسے وہ کالا چارٹ پیپر دکھایا اور پوچھا کہ یہ کاغذ کب اور کون لے کر گیا ہے؟ اس نے خریدا ہے۔ دکاندار نے یاد کرنے کی کوشش کی، پھر یاد آیا، بی بی یہ کالا چارٹ پیپر تو بہت کم ہے۔ 2 دن پہلے ایک خاتون آئی تھی، کافی صحت مند تھی، انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ سارا نے پوچھا کوئی اور نشانی؟ دکاندار بولا ہاں ہاں، ان کے ہاتھ میں سونے کی بہت ساری چوڑیاں تھیں جو برقعے کی آستین سے نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ کچھ مارکر بھی خریدے ہوئے تھے۔ سونے کی چوڑیاں؟ سارا کا دل دھک سے رہ گیا۔
رخسانہ بھابھی کے ہاتھوں میں بھی ویسی ہی چوڑیاں تھیں، اور لیکن محلے میں اور بھی عورتیں ہو سکتی ہیں۔ سارا ابھی بھی یقین نہیں کر رہی تھی اور کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ شک اور یقین کی کیفیت میں گھر واپس چلی آئی۔ وہ سیدھا چھت پر چلی گئی تاکہ ہوا میں سانسیں لے سکے۔ دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھی اور درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ دیوار سارا نے بے خیالی میں ساتھ والے گھر کے یعنی رخسانہ بھابھی کی چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں پر کپڑے سوکھ رہے تھے۔ ایک تار کے کونے پر ایک سفید لٹھے کا کپڑا لٹک رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی کپڑا تھا جیسا سارا کو کفن کے طور پر بھیجا گیا تھا، جسے کس نے تھان میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ دیا ہو اور باقی وہاں ڈال دیا ہو، اور پاس ہی زمین پر پانی کی ٹنکی کے پیچھے کچھ جلے ہوئے کاغذوں کی راکھ اور وہی سرخ مارکر پڑا تھا۔ سارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ سب رخسانہ بھابھی کر رہی تھی؟ اور وہ عورت جو اسے اپنی بیٹی کہتی تھی، وہ عورت جو اسے ابھی صبح صبح اسے پراٹھے کھلا کر گئی تھی، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ سارا کا دل و دماغ معاف ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ ثبوت اس کے سامنے تھے، وہ دیوار جس کے اس پار اسے محبت اور تحفظ نظر آتا تھا، دراصل وہیں سے اس کی بربادی کے سامان نظر آ رہے تھے۔ سارا وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ خاموش رہے اور اپنے بچے کو کھو دے، یا پھر اس عورت کا نقاب نوچ ڈالے جسے وہ فرشتے کی طرح پوجتی تھی۔ راز کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے، اور یہی وہ سوال تھا جو اب اسے کھوجنا تھا۔ چھت کی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے سارا کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لٹکتا ہوا وہ سفید کپڑا محض ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے اعتماد، اس کے خون رشتے کا کفن، جسے وہ مقدس سمجھتی تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اسے اپنے ارد گرد گھٹن اور اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عورت جو اسے گڑیا اور میری بچی کہتی نہیں تھکتی تھی، دراصل وہی اس کی زندگی کی ڈور کاٹنے کے در پہ تھی۔ سارا کے ذہن میں ماضی کی فلم چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح شادی کے ابتدائی دنوں میں رخسانہ بھابھی اسے بار بار کہتی تھی کہ اسامہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کاش اس کی شادی خاندان میں ہوئی ہوتی تو سکون رہتا۔ اس وقت سارا ان باتوں کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ خاموش رہے اور اپنے بچے کو کھو دے، یا پھر اس عورت کا نقاب نوچ ڈالے جسے وہ فرشتے کی طرح پوجتی تھی۔ راز کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے، اور یہی وہ سوال تھا جو اسے اب کھوجنا تھا۔ اور چھت کی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے سارا کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لٹکتا ہوا وہ سفید کپڑا محض ایک کپڑا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے اعتماد اور اس رشتے کا کفن تھا جسے وہ مقدس سمجھتی تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی اسے اپنے ارد گرد گھٹن اور اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عورت جو اسے گڑیا اور میری بچی کہتی نہیں تھکتی تھی، دراصل وہی اس کی زندگی کی ڈور کاٹنے کے در پہ تھی۔ سارا کے ذہن میں ماضی کی فلم چلنے لگ گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ کس طرح سے شادی کے ابتدائی دنوں میں رخسانہ بھابھی سے بار بار کہتی تھی کہ اسامہ بہت جذباتی ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہے، کاش اس کی شادی خاندان میں ہوئی ہوتی تو سکون رہتا۔ اس وقت سارا ان باتوں کو محبت اور فکر مندی سمجھتی تھی، مگر اب اسے ان لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سارا نے اپنے آنسو پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ اب رونے کا وقت گزر چکا ہے، اور اگر اس نے دیر کی تو وہ اپنے بچے کو کھو دے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو ابھی تک اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، وہ یہ تھا
کہ آخر کیوں؟ رخسانہ بھابھی کے پاس سب کچھ تھا، شوہر، گھر، عزت، دولت، اور پھر وہ سارا کے اس ہونے والے بچے کی جان کیوں لینا چاہتی تھی؟ کیا محض حسد، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا راز تھا؟ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے جا کر سیدھا رخسانہ سے لڑنے کی بجائے پہلے اس کیوں کا جواب تلاش کرے گی، اور پھر اسامہ کے سامنے اس عورت کا ایسا چہرہ لائے گی جسے وہ جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ دبے پاؤں چھت سے نیچے اتری، اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اپنے پورشن میں آنے لگی، اسے رخسانہ کے پورشن سے فون پر بات کرنے کی آواز آئی۔ چونکہ دونوں گھروں کی دیواریں ملی ہوئی تھیں اور دوپہر کے وقت سناٹا تھا، اس لیے آواز صاف آ رہی تھی۔ سارا غیر ارادی طور پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رخسانہ غالباً لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جوش اور زہریلی خوشی تھی۔ ہاں امی، بس کام ہو گیا ہے سمجھو۔ آج میں نے اسے آخری تحفہ بھیج دیا ہے، تم یقین نہیں کرو گے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تو بالکل پاگل ہو چکی ہے، ڈر کے مارے پیلی پڑ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج رات یا کل تک اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ یا تو بچہ ضائع ہو جائے گا یا اسامہ اسے خود پاگل خانے چھوڑ آئے گا۔ سارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ اس کی چیخ نہ نکلے۔ رخسانہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ رخسانہ نے بات جاری رکھی، ارے آپ فکر نہ کریں، شکیلہ کا جوڑا تیار رکھیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اسامہ کی دلہن میری بہن شکیلہ ہی بنے گی، اور یہ سارا تو بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ جیسے ہی یہ راستے سے ہٹے گی میں اسامہ کو سنبھال لوں گی۔ وہ بیچارہ تو ویسے ہی میرے اشاروں پر چلتا ہے، اسے لگے گا کہ سارا پر کوئی اسیبی سایہ تھا، اور پھر اس منحوس سائے سے بچنے کے لیے وہ ہماری شکیلہ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آخر خاندان کی عزت کا سوال ہوگا۔ میں نے اتنی محنت اس لیے تو نہیں کی کہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی میرے گھر پر راج کرے۔ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ اسامہ، سب پر صرف اور صرف میری بہن کا حق ہے۔ فون کٹ گیا، لیکن سارا کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ تو یہ تھا وہ اصل مقصد، شکیلہ رخسانہ کی چھوٹی بہن، جو شکل و صورت میں انتہائی معمولی اور کم عقل تھی، جس کے رشتے بھی نہیں ہو رہے تھے۔ رخسانہ نے اپنے ہی دیور یعنی اسامہ کو اپنی بہن کے لیے ریزرو کر رکھا تھا۔ سارا کو یاد آیا کہ شادی سے پہلے بھی رخسانہ نے کئی بار اسامہ کے سامنے شکیلہ کی تعریفیں کی تھی، مگر اسامہ نے تو کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ سارا کو پسند کرتا تھا۔ اس ٹھکرائے جانے کا بدلہ اور جائیداد پر مکمل قبضہ جمانے کا لالچ رخسانہ کو درندہ بنا چکا تھا۔ وہ سارا کو راستے سے ہٹا کر اپنی بہن کو اس گھر میں لا کر اپنی حکومت کرنا چاہتی تھی۔ سارا کے وجود میں ایک خوف کی جگہ ایک نئی طاقت نے لے لی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ثبوت نہیں بلکہ مقصد بھی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اسامہ کو کال نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسامہ اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتا ہے اور ماں کی طرح مانتا ہے۔ بغیر ٹھوس ثبوت کے وہ شاید ساری زندگی ذہنی حالت پر شک کرے اور یہ رخسانہ کوئی نئی کہانی گھڑ لے۔ سارا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ اس نے یاد کیا کہ اسامہ نے کچھ عرصے پہلے گھر کی سیکیورٹی کے لیے ایک خفیہ کیمرہ منگوایا تھا، جو وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا تھا، مگر مصروفیات کی وجہ سے انسٹال نہیں کر سکے تھے۔ وہ کیمرہ ابھی بھی الماری کے دراز میں پڑا تھا۔ سارا نے اسے نکالا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو قابو کیا اور اسے لاؤنج میں موجود کتابوں کے ریک میں چھپا دیا۔ اس کا رخ صوفے کی طرف تھا۔ اس نے کیمرے کو اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کیا اور ریکارڈنگ موڈ آن کر دیا۔ اس نے اسامہ کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا، اسامہ پلیز فوراً سے گھر آ جائیں، بہت ایمرجنسی ہے۔
لیکن جب آئیں تو گھنٹی مت بجائیے گا اور نہ ہی سیدھا اندر آئیے گا۔ بس گیٹ کے باہر رک کر وہ ویڈیو دیکھیے گا جو میں نے آپ کو ابھی سینڈ کروں گی۔ میری اور بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ میسج سینڈ ہونے کے بعد وہ سارا کی ایک گہری سانس لی، پھر وہ آخری ڈرامہ کرنے کے لیے تیار تھی جو رخسانہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے وہ کفن والا لفافہ میز پر رکھا، اپنی آنکھوں میں گلیسرین کے قطرے ڈالے تاکہ آنسو اصلی لگیں، اور پھر رخسانہ کو کال کی، بھابھی بھابھی جلدی آئیں، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ دیکھیں کسی نے کیا بھیجا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 3 منٹ کے بعد، جیسا کہ توقع تھی، رخسانہ ہانپتی ہوئی کانپتی ہوئی مصنوعی پریشانی چہرے پر سجائے سارا کے گھر میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا سارا، خیریت تو ہے نا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ رخسانہ اندر آئی اور اس کی نظریں سیدھی میز پر پڑے ہوئے اس سیاہ لفافے اور کفن پر جم گئیں۔ سارا نے اسے غور سے دیکھا۔ رخسانہ کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی، ایک ایسی چمک جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آتی ہے۔ سارا صوفے پر گر گئی اور بین کرنے لگی، بھابھی دیکھیں میرے بچے کا کفن، اس پر لکھا تھا آج آخری رات ہے، میں مر جاؤں گی، بھابھی میرا بچہ مر جائے گا، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ رخسانہ نے آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگا لیا، مگر سارا کو اس کے لمس سے گھن آ رہی تھی۔ رخسانہ نے اپنی اداکاری شروع کر دی۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو صاف صاف جادو کی نشانی ہے۔ سارا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی عام دشمن نہیں ہے۔ دیکھو میری مانو، اس بچے کو گرا دو، یہ بچہ منحوس ہے، تمہاری جان لے لے گا۔ جان ہے تو جہان ہے، تم جوان ہو پھر ماں بن جاؤ گی، لیکن اگر یہ سایہ تم پر حاوی ہو گیا تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ رخسانہ نے اپنا اصل وار کر دیا، وہ سارا کو استقاط حمل کے لیے اکسا رہی تھی۔ سارا نے سر اٹھایا اور رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن بھابھی، میں اس بچے کو کیسے مار دوں؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، سارا نے آنسو پونچھتے ہوئے اپنی آواز میں تھوڑی سی مضبوطی پیدا کی۔ کیا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ رخسانہ نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ اس کفن سے وہی خوشبو کیوں آ رہی ہے جو آپ کے عطر کی ہے۔ سارا نے پہلا تیر چلایا۔ رخسانہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی، گڑبڑا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، عطر تو بہت سے ہوتے ہیں، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ سارا نے بات کاٹی، اور بھابھی، جس دکان سے یہ کالا کاغذ خریدا گیا ہے وہاں کے دکاندار نے بتایا ہے کہ خریدنے والی عورت نے سونے کی بہت ساری چوڑیاں پہن رکھی تھی، بالکل ویسی جیسی آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ سارا نے رخسانہ کے ہاتھوں کی کلائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رخسانہ کا رنگ فک ہو گیا، اس نے لاشعوری طور پر اپنی چوڑیاں دوپٹے میں چھپانے کی کوشش۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں جو تمہاری ماں بنی پھرتی ہوں، تم اتنی آسان فراموش ہو؟ رخسانہ نے آواز اونچی کی تاکہ سارا پر رعب و دبدبا اور ڈال سکے، مگر اب وہ سارا ڈرنے والی نہیں تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور بھابھی، میں بھی چھت پر گئی تھی، وہاں آپ کی تار پر بھی وہی سفید کپڑا لٹک رہا ہے جس میں سے یہ کفن پھاڑا گیا ہے، اور وہیں زمین پر وہی سرخ مارکر پڑا ہے جس سے یہ کارڈ لکھا گیا ہے۔ اب بھی آپ انکار کریں گی؟ کمرے میں موت کا سناٹا سا چھا گیا۔ رخسانہ کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے معصومیت کا ماسک پہنے ہوئے تھا، اب بھیانک اور خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کا نقاب پوری طرح سے اتر چکا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پکڑی جا چکی ہے اور اب انکار کی گنجائش نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے سوا نفرت اور حسد کا لاوا پھٹ پڑا۔ وہ ہنسی، ایک سرد اور خبیثانہ ہنسی۔ ہاں ہاں، میں نے کیا ہے یہ سب، رخسانہ نے غرا کر کہا۔
اب اس کے لہجے میں کوئی مٹھاس نہیں تھی، صرف زہر تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ماں بننے کا، اس گھر کی ملکہ بننے کا، میں کیوں نہ کرتی یہ سب؟ یہ گھر، یہ اسامہ، یہ میری شکیلہ کا حق تھا۔ تم کون ہوتی ہو بیچ میں آنے والی؟ ایک دو ٹکے کی لڑکی۔ اسامہ بیاہ کر لایا اور ہم پر مسلط کر دیا۔ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، میرا حکم چلتا ہے، میں یہاں پر رہنے، اور تم آتے ہی اسامہ کو ہم سے چھین لیا۔ اب تم اس کی نسل بڑھا کر اس کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتی ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ چارٹ پیپر اور کھلونے دکھا کر تم میرا کچھ بگاڑ لو گی؟ اسامہ میری بات مانے گا، وہ سمجھے گا تم پاگل ہو چکی ہو۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، میرے پاگل پن کے گواہ بھی ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سب تم خود کر رہی ہو اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ رخسانہ سارہ کی طرف بڑھی، اس کا ارادہ شاید سارہ کو مارنے یا ڈرانے کا تھا۔ آج رات تم واقعی اپنا بچہ کھو دو گی سارہ، اور اسامہ سمجھے گا کہ تم سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ رخسانہ نے دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، سارہ پیچھے ہٹی، لیکن اس سے پہلے کہ سارہ اسے چھو پاتی، مرکزی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ بھابھی، یہ آواز اسامہ کی تھی، مگر یہ وہ اسامہ نہیں تھا جو ہمیشہ ادب سے سر جھکائے رہتا تھا۔ پلیز، ایک زخمی شیر کی دھار تھی۔ اسامہ دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کی اسکرین ابھی ابھی روشن ہوئی تھی، اور اس پر وہی ویڈیو کال چل رہی تھی جو کیمرہ لائیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس نے باہر کھڑے ہو کر رخسانہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک اعتراف اور ایک اس کی سازش کی پوری تفصیل سن لی تھی۔ رخسانہ پتھر کی مورت بن گئی، اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ دھیرے سے مڑی، اسامہ کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حقیقت نہیں تھی، نفرت اور کراہت تھی۔ اسامہ، تم کب چلے آئے؟ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب بکواس ہے، میں تو بس… رخسانہ نے ہکلاتے ہوئے آخری ناکام کوشش کی۔ اسامہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رخسانہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بس ایک لفظ مزید نہیں۔ اسامہ نے اتنی زور سے چیخ چلا کر کہا کہ گھر کی دیواریں لرز گئیں۔ میں نے سب سن لیا ہے اپنے کانوں سے، آپ کی وہ کال بھی جو آپ اپنی امی سے کر رہی تھی۔ کہ اسامہ نے شاید جھوٹ بولا تھا یا واقعی ہی سن تھا، مگر اس وقت میں اس کا وار کاری تھا۔ اور ابھی آپ کا یہ اعتراف جرم بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کو ماں کا درجہ دیتا رہا، میں آپ کی عزت کرتا رہا اور آپ میری ہی جڑیں کاٹتی رہ گئی تھیں۔ آپ نے میری بیوی کو نفسیاتی مریض بنانے کے لیے کوشش کی ہے، میرے ہونے والے بچے کی مارنے اور منصوبہ بندی کی، اور وہ بھی کس لیے؟ اپنی بہن کی شادی کے لیے، جائیداد کے لیے۔ رخسانہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسامہ، مجھے معاف کر دو، یہ شیطان کا بہکاوا تھا، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اسامہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، معافی جرم کی نہیں ہوتی، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے، اپنے جرم بھی کر دیا ہے اور ایک نیت کا قتل بھی کیا ہے۔ اگر سارہ آج یہ سب ثبوت نہ ڈھونڈتی تو شاید آج رات آپ میرے بچے کو واقعہ مار دیتی۔ آپ نے میرے بھائی کے گھر کو نہیں مارتی ہیں، میرے بھروسے سے آگ لگائی ہوئی ہے۔ اسامہ نے، اور ابھی تک سچ میں سکون کی ملی جلی کیفیت میں کھڑی تھی۔ سارہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، میں سمجھتا رہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، لیکن تم نے آج میری آنکھیں کھول دیں۔ پھر وہ رخسانہ کی طرف مڑا۔ بھائی جان ابھی راستے میں ہیں، میں نے انہیں بھی ویڈیو بھیج ڈالی ہے، اب وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آج کے بعد اس گھر کے درمیان جو دیوار ہے وہ صرف اینٹوں کی نہیں، وہ ہماری عزت
اور تعلق کی دیوار ہیں۔ آپ ہمارے لیے مر چکی ہیں، آج کے بعد آپ کا سایہ بھی میرے گھر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اضافہ پر ہونا چلا گیا، اثر نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسانہ کا شوہر اسامہ کا بڑا بھائی بھی آ گیا، اور وہ ایک شریف نفس انسان تھا۔ جب اس نے ویڈیو دیکھی اور سارے ثبوت دیکھے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اب بھی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا نہیں بلکہ سرد لہجے میں کہا، تم نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ اور رخسانہ، تم نے میرے بھائی کے گھر میں زہر گھولا، ایسی عورت میرے گھر کی عزت نہیں ہو سکتی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی اور اسی وقت اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، جب تک اسامہ اور سارہ تمہیں دل سے معاف نہیں کریں گے میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ رخسانہ چیختی چلاتی رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی، لیکن اس کے اپنے کیے ہوئے کالے کرتوت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک سکون سا چھا گیا، جیسے برسوں سے چھائی ہوئی کالی گھٹا چھٹ گئی ہو۔ سارہ نے اسامہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ خوف جو مہینوں سے اس کے دل میں ناسور بنا ہوا تھا، وہ اس کالے کفن کے ساتھ ہی کوڑے دان میں چلا گیا تھا۔ کچھ ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارہ اور اسامہ کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے امن رکھا۔ سارہ اب ایک مضبوط ماں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ دنیا میں حسد کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہاں، اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہو اور انسان اپنی عقل اور ہمت سے کام لے تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ رخسانہ اپنے میکے میں تنہا اور ذلیل ہو کر رہ گئی۔ اس کی اپنی بہن شکیلہ کی شادی بھی کہیں اور ہو گئی، اور وہ جائیداد اور حکومت جس کے خواب وہ دیکھتی تھی سب مٹی میں مل گیا۔ سارہ اور اسامہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے، جہاں اب کوئی بھی خوف نہیں تھا، صرف محبت اور بھروسہ تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔